अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे कबल हमने अपनी क्लास में आयत नंबर 60 की तफसीर मुकम्मल की है, और कुछ उसमें जो सबक थे वो भी हमने सीखे कि अल्लाह ताला ने किस तरह मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए, जब कौम सहराए सीना में पहुंची तो अल्लाह से दुआ की, पानी मांगा, और फिर अल्लाह ताला ने कहा कि अपना असा जो है वो पत्थर पे मारो, और उससे फिर पत्थर से 12 चश्मे फूट पड़े, और हर कबीले, चूंकि कबीलों की तादाद 12 थी, और हर कबीले को ये बता दिया गया कि आप यहाँ से अपना अपना जो है तो अपना अपना घाट ले लो और उससे पानी लो। और फिर अल्लाह ने साथ ही बता दिया कि खाओ और पियो, यानी जो तुम्हें खाना दिया जाता है, रिस्क दिया, ये सब रिस्क है, मेरे रिस्किल्ला, ये रिस्क है, और ये सब खाओ पियो, लेकिन वला, और बिल्कुल भी नहीं, तासो फिल अर्दी, जमीन पे तुम फसाद नहीं करना और मुफसिद बनकर मत रहना। इसकी पूरी डिटेल अभी हमने पिछली क्लास में कर ली है। आगे चलती हूँ 61 पे। व इस कुल तुम, और जब कहा तुमने, या मूसा, ए मूसा, लन नस्बिरा, हरगिज हम नहीं सबर करेंगे। ये किसकी बात हो रही है? बनी इसराइल की। बनी इसराइल ने कहा, यानी अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं बनी इसराइल को कि अपनी नेमतें याद करो कि हमने तुम्हें कितनी नेमतों से नवाजा, जब जब तुम जो कुछ मांगते रहे और मूसा हमसे दुआ मांगते रहे, और हम आपके लिए वो चीजें मयस्सर करते रहे, सहरा में बादलों का साया, पानी, समंदर का फट जाना, खाना पानी, सब कुछ तो दिया हमने। उस पर भी आपने कहा, वाइस कुल तुम या मूसा, और जब कहा तुमने, किसने? बनी इसराइल ने, कि ए मूसा, लन नस्बिरा, हरगिज नहीं हम सबर करेंगे, अला तो आमिन, खाने पर। ये कौन से खाने की बात हो रही है? वाहिद, एक ही खाना। पर अब खाने की बात ये हो रही है कि अल्लाह ताला ने जब ये लश्कर पूरा मूसा अलैहिस्सलाम के हमरा यहाँ पहुंचा, समंदर पार करके, अल्लाह ने कितनी इनायत की, समंदर को फाड़ा, रास्ता बनाया, सामने दुश्मन को डबोया, किनारे पहुंचे, अल्लाह ने बादलों का साया कर दिया, अल्लाह ने खाना अता किया आसमान से इनके लिए, मनो सलवा उतारा, अल्लाह ताला ने इनके लिए मनो सलवा उतारा। मन यानी कि मीठा उसमें था, और सलवा वो था भुना हुआ गोश्त परिंदों का, या मतलब बारबेक्यू टाइप का, बहुत ही उम्दा, लजीज, नफीस, बहुत ही बेहतरीन खाना अल्लाह ताला ने इनको आसमान से पका पकाया उतारा। तो अब इस कौम के भूख का इंतजाम अल्लाह ने ये किया, प्यास का इंतजाम अल्लाह ने ये किया कि अल्लाह ने 12 चश्मे चश्मे पत्थर से फूट पड़े उनके पानी के लिए, और बादल उन पे साया किए हुए हैं। आप ये देखिए कि अल्लाह ताला इतने लाखों लोगों की कितनी अच्छी तरह उनकी मदद कर रहे हैं, और वो क्या कह रहे हैं? अब अल्लाह ताला ने उनका भी जवाब बताया कि हमने तो तुम पर इतनी नेमतें कर दी थी, हमने तो तुम पर नेमतों की बारिश कर दी थी, नेमतों को तुमने नेमतों को, ताकि तुम नेमतों को इस्तेमाल करो और शुक्राना अदा करो, खाओ पियो, हद से नहीं बढ़ो, फसाद नहीं करो। हाँ, तो तुमने क्या किया? तो वो आगे से बनी इसराइल ने कहा, हम हरगिज भी सब्र नहीं करेंगे एक ही खाने पर, कि हम ये एक ही खाना खाते रहें, और ये आसमान से आता रहे, और हम ये एक ही खाना खाते रहें, वाहिद, एक ही खाना, यानी एक ही तरह का खाना हम खाते रहें। अब ये देखिए कि पहले तो भूख थी उनको, और पहले उस वक्त तो कोई डिमांड नहीं थी, और जब भूख खत्म हुई तो फिर खाना, उनको एक ही तरह का खाना बुरा लगने लगा, कि एक ही तरह का खाना, फदउ लना, अब तुम बस दुआ करो हमारे लिए, रब्बा का, अपने रब से। अब आप बनी इसराइल का अंदाज देखिए कि रब के साथ अपनायत का रिश्ता भी नहीं बना रहे, कि जिस रब ने उस जालिम बादशाह से निजात दिलवाई, मूसा अलैहिस्सलाम को सबब बनाया, समंदर को फाड़ा, बादलों के साए में रखा, ऊपर से पका पकाया खाना उतारा आसमान से, फिर उनके लिए पानी का इंतजाम सहरा में किया, तो वो कह रहे हैं कि हम एक ही तरह का खाना नहीं खाएंगे, और अब तुम हमारे लिए दुआ करो अपने रब से। यानी रब के साथ वो अपना डायरेक्ट रिश्ता भी नहीं बना रहे कि हमारा रब, या हम अपने रब से खुद दुआ करें, बल्कि आप ये देखिए, कह रहे हैं मूसा, आप अपने रब से आप दुआ करें। अब अल्लाह ताला बनी इसराइल को याद दिला रहे हैं कि तुमने उस मौके पर मूसा के साथ ये किया था, कि जब मूसा अलैहिस्सलाम तुम्हारे इतने शफीक पैगंबर थे, तुम्हारे लिए रोते गिड़गिड़ाते और तुम्हारे लिए चीजों का इंतजाम करते फिर रहते, और हमने तुम पर इतनी नेमतें की, खाना पानी बादल साया सब कुछ दिया, उस जालिम से जान छुड़ाई तुम्हारी, तो तुमने कहा हम एक ही तरह का खाना नहीं खाएंगे मूसा, अब तुम अपने रब से, यानी रब किसका हो गया? मूसा का, यानी जो आप ये देखिए कि यहाँ पर ये एक चीज मैं रोक के आपको ये बताऊंगी, कि कुछ लोग जो हैं वो फायदे भी लेते रहते हैं, और दूसरे का एहसान नहीं मानते, एहसान नहीं लेना चाहते, इसकी वजह से दूसरे के साथ कोई ना कोई बात इस तरह की कर देते हैं कि वो उसके एहसान के नीचे नहीं आए। यानी कि हमारा तो, अगर
اللہ کے موسیٰ انہوں نے کہا کہ موسیٰ اپنے رب سے، اگر وہ اپنے رب کو اپنا نہیں بنا رہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نعمتوں کا اقرار کرنا پڑتا ہے اور پھر اس کا شکر ادا کرنا پڑتا ہے، اون کرنا پڑتا ہے اپنے رب کو۔ تو وہ ناشکری پن پہ اتنے اترے ہوئے تھے کہ انہوں نے رب کو اون ہی نہیں کیا کہ ہمارا بھی رب وہی ہے، اس نے ہمارے لیے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ انہوں نے ان سارے احسانات کو اگنور کر دیا۔ اس سارے احسانات کو اگنور کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ انہوں نے کہا تم اپنے رب سے، یعنی کہ رب جو ہے وہ تمہارا ہے، وہ تمہاری دعائیں سن رہا ہے، وہ تو جو احسانات کر رہا ہے وہ تم پہ کر رہا ہے، اس سے اپنے آپ کو تو انہوں نے بالکل بچا لیا کہ ہم تو جبکہ اللہ اس قوم کی مشکلیں آسان کر رہا تھا اور اللہ نے اس قوم کے لیے موسیٰ کو چنا تھا، لیکن قوم کی ناشکری دیکھیے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کو یہ بات کتنی پسند تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کی یہ بات چھپائی نہیں، قرآن میں یہ بات بتا دی کہ وہ تم تو کہہ رہے تھے کہ ہم تو ہرگز بھی صبر نہیں کریں گے، اور جب بنی اسرائیل نے انہی یہود کے آگے قبیلوں نے ہمارے نبی کے زمانے میں جب اس طرح ہمارے نبی کے ساتھ جب کیا، تو اللہ نے پھر ان کو قرآن میں یہ چیزیں یاد دلائیں کہ تم تو پہلے سے کرتے آ رہے ہو، تمہاری کون سی کوئی نئی تاریخ ہے، تمہاری تو پرانی ہسٹری یہی ہے، تم تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ کر رہے تھے، اور پھر تم یہ کہہ رہے تھے کہ موسیٰ تم اپنے اللہ سے تم دعا کرو، تم اپنے اللہ سے یہ دعا کرو، کیا دعا کرو؟ اور دعا بھی کس چیز کی؟ کھانے کی دعا تھی۔ رب کا، اپنے رب سے دعا کرو، یخرج کہ وہ نکالے، لنا ہمارے لیے، مما اس میں سے جو تم بھی تو اگاتی ہے، الارض زمین، من بکلیہا سبزی اپنی، و قصائیہا اور ککڑی اپنی، و فومیہا اور گندم اپنی، و عدسیہا اور مسور دال وال، اور وہ بسلیہا اور پیاز۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں پہ روک کے میں آپ کو ایک بات پہلے بتاتی چلوں کہ وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ اپنے رب سے دعا کرو نا کہ یہ پکا پکایا کھانا جو آسمان سے آ جاتا ہے، اب ہم تنگ آ گئے ہیں، ہم نہیں کھائیں گے۔ آپ ناشکری کی انتہا دیکھیے دونوں باتوں سے، کہ آسمان سے آیا ہوا بہترین کھانا جو اللہ نے ان کے لیے، نہ ان کو مشقت کرنی پڑی، نہ ان کو کمانے جانا پڑا، نہ ان کو پکانے جانا پڑا، نہ دھونے، نہ کچھ، وقت کے اوپر کتنا منظم طریقے سے جب اللہ نے انہیں پانی دیا، تو آپ یہ سوچیے کہ کتنے منظم طریقے سے اور کتنا خوشبودار ہوگا، اور جنت سے آیا ہوا کھانا پکا پکایا کتنا لذیذ ہوگا، کتنا بہترین ہوگا، اس کے لیے کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، میٹھا بھی تھا، نمکین بھی تھا، من اور سلوہ دونوں اللہ نے انہیں اتارا، کتنا بہترین ٹائم ٹیبل کے مطابق اللہ تعالیٰ انہیں کھانا دیتے ہوں گے۔ اب بجائے اس کے کہ وہ شکر ادا کرتے کہ اللہ تو نے پانی بھی دے دیا، کھانا بھی دے دیا، ان کے ظلموں سے جان بھی چھوٹ گئی، نہ یہاں محنت کرنی پڑ رہی، نہ مشقت کرنی پڑ رہی ہے، آپ ناشکری دیکھیے۔ تو یہ ناشکری یہاں پر ان لفظوں میں دکھائی گئی ہے، کیوں؟ انسان کو اس قرآن میں یہ ناشکری کیوں دکھائی گئی ہے آپ کو اور مجھے، ہمارے بنی نوع انسان کو؟ اس لیے کہ یہ ناشکری نہیں کرنی کبھی بھی، اللہ کی نعمتوں کو پا کے اللہ ہی کے آگے جھکے رہنا ہے، اللہ ہی کو اون کرنا ہے، جو بھی نعمت ہے، جو کچھ بھی ہے، رزق ہے، اولاد ہے، کوئی صلاحیت ہے، کوئی، ہر اس چیز کو اپنے رب سے منسوب رکھنا ہے کہ یہ میرے رب کی دین ہے، یہ میرے رب کی عطا ہے، یہ میرے رب کی دی ہوئی نعمت ہے، اور اس پر شکر گزار بندے بن کے رہنا ہے، جھک کے رہنا ہے، عاجزی سے رہنا ہے، بلکہ یہ نہیں کہنا۔ اچھا، عام زندگی کی تھوڑی سی مثال یہاں پہ دوں گی کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ خود بالکل اللہ سے دعا نہیں مانگتے، کچھ لوگ، سب نہیں، اور وہ ہمیشہ اس تاڑ میں رہتے ہیں کہ کوئی ان کو نظر آ جائے نا، کوئی بندہ دین سے جڑا ہوا یا کوئی نمازی یا کوئی، تو وہ کوئی حج پہ جا رہا ہے، یا چلو وہ تو سنت بھی ہے، اگر جا رہا ہے تو وہ دعا کے لیے بولنا چاہیے اسے، لیکن عام زندگی میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ رو کے گڑ گڑا کے اپنے بڑے بڑے مسئلوں پہ بھی خود دعا نہیں کرتے، بلکہ دوسروں کو ہی اس معاملے میں مبتلا رکھتے ہیں، ٹینشن دکھ سنا سنا کے، میرا یہ مسئلہ ہے، میرے لیے تم دعا کرو، بس میں نے تم پر یہ قرض چڑھا دیا، میری امانت ہو گئی ہے، بس تم نے دعا کرنی ہے۔ دعا تو کرنی چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دعا نہ کرے، لیکن جس کو ضرورت ہے وہ خود بھی دعا کرے، جو خود دعا نہ کرے اور خود اللہ سے کوئی رابطہ تعلق نہ جوڑے اور خود اللہ سے رجوع نہ کرے اور صرف دوسرے سے کہے، تو پھر یہ بات یہاں جا کے جڑتی ہے جو بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ موسیٰ تم دعا کرو اپنے اپنے رب سے، جبکہ رب تو ان کا بھی تھا نا، نعمتیں تو ان کو مل رہی تھی نا، موسیٰ کوئی صرف اپنے لیے تو نہیں پانی مانگ رہے تھے، صرف اپنے لیے تو نہیں راستہ مانگ رہے تھے، موسیٰ کوئی اپنے، موسیٰ کے اوپر تو وہ مظالم نہیں ہوئے تھے نا فرعون کے دربار میں، وہ تو بڑے شان سے پلے تھے وہاں، لیکن وہ تو اس قوم کی نجات چاہ رہے تھے، تو قوم کو بھی چاہیے تھا نا کہ وہ ہر چیز کو سمجھتے اس بات کو کہ یہ سب کچھ ہمارے لیے ہو رہا ہے، اور ہمارے لیے کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ رب ہم پر مہربان ہے، تو انہوں نے رب کی مہربانیوں کا اعتراف نہیں کیا، کیوں؟ تاکہ شکر ادا کرنا پڑے گا۔ اور بعض لوگ
हमें इस चीज़ से ही सबक सीखना चाहिए कि बाज़ लोग आज भी इस तरह की हरकतें करते हैं, सब नहीं, सब कुछ लोग के सारी नेमतें होने के बावजूद भी एक अगर कोई चीज़ नहीं होती तो कहते हैं, भई मैं क्या करूँ, मेरे से तो लगता है अल्लाह राज़ी नहीं है, मेरे पास तो ये चीज़ नहीं है, या मेरी तो दुआ कबूल नहीं होती। फ़ौरन नाशुक्री के ऊपर उतर आते हैं कि मैंने तो फलाँ चीज़ के लिए इतनी दुआ माँगी थी, वो कबूल नहीं हुई। तो वो कुछ अल्लाह से कुछ नाराज़गी का रवैया पेश करते हैं, कुछ बेअदबी का मुज़ाहरा करते हैं, कुछ नाशुक्री के अल्फ़ाज़ अदा करते हैं। तो वो बात कहाँ जाके जुड़ती है? वही बात यहाँ जाके जुड़ती है। बनी इसराइल ने कहा, "ए मूसा, तू अपने रब से दुआ कर ले खुद ही, अपने रब से, क्योंकि हमने अब एक ही तरह का खाना नहीं खाना।" तो यहाँ एक तरफ कुफ़रान नेमत हो रही है और दूसरी तरफ कुफ़रान नेमत क्या हो रही है? जो आसमान से खाना आ रहा है, उसको कह रहे हैं कि हम एक ही खाने से बोर हो गए। तो आप ये देखिए, यहाँ पर मैं आगे जाने से पहले यहाँ पर बहुत ज़ोर दे रही हूँ कि बाज़ लोगों को इतनी नेमतें बिना कुछ मुशक्कत किए हुए मयस्सर होती हैं, और वो बजाय इसके कि उसको अल्लाह का इनाम समझकर शुक्राना अदा करें, वो कहते हैं मैं बहुत बोर हूँ इससे। ये बहुत देखिए, वक़्त कितनी आप सोच रहे होंगे कहाँ-कहाँ हम बोर होते हैं, मैं ये भी बता दूँ। हमें अल्लाह ने जब वक़्त दिया हुआ होता है, ज़िंदगी दी हुई होती है, साँसें दी हुई होती हैं, सेहत दी हुई होती है, आराम दिया हुआ होता है, और हम इन सारी नेमतों को यकसर भुला के कहते हैं, हम बहुत बोर हो रहे हैं, करने के लिए कुछ है नहीं, जाएँ कहाँ? सेहत कितनी बड़ी नेमत है। अगर किसी के पास एक एक वक़्त रोज़गार नहीं होता, तो वो कहते हैं सारी नेमतों को एक तरफ कर देते हैं। आपको अल्लाह ने ज़िंदगी दी हुई है, अल्लाह ने आपको सेहत दी हुई है, अल्लाह ने आपको अच्छे माँ-बाप दिए, सबसे बड़ी चीज़ अल्लाह ने उम्मत मोहम्मदिया में पैदा किया। कौन-सा कोई हम पैदा होने से पहले वहाँ बात करके आ गए थे कि अल्लाह हमें कौन-सी नबी की उम्मत से पैदा करना। अल्लाह ने अपनी नबी प्यारे नबी की उम्मत से पैदा किया। अल्लाह ने मुसलमान घराने में पैदा किया। अल्लाह ने हमारा रिश्ता राब्ता कुरान से जोड़ा, अपने प्यारे नबी से जोड़ा, हमें दीनी घरानों में डाला। अल्लाह ने हमें आँखें दी, अल्लाह ने हमें कान दिए, अल्लाह ने हमारे अज़ा मुकम्मल रखे, हमें बोलने की ताकत दी, हमें चलने वाला, फिरने वाला, खाने वाला, पीने वाला, हर अमल बेहतरीन हमारा। अल्लाह ताला ने अगर कोई वजह होती है कि कोई एक चीज़, कोई एक नेमत अगर रुकी हुई है, तो उसका भी कोई वक़्त होगा, वो भी मिल जाएगी। तो क्या इन सारी नेमतों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए? और फिर सबसे बड़ी चीज़ ये कि ये जाके बात यहाँ मिलती है। आप ये देखिए कि बनी इसराइल ने ये बात की थी, तो अल्लाह को कितनी नागवार गुज़री थी कि अल्लाह ने कहा कि जिस वक़्त मूसा अलैहिस्सलाम ने तुम्हारे साथ, हमने मूसा को मुकर्रर किया था और हम तुम्हारे साथ एहसानात कर रहे थे, याद करो ए बनी इसराइल उन एहसानात को। तो हमने क्या सीखा कि हमें भी उन एहसानात को नहीं भूलना चाहिए जो हमारी ज़िंदगियाँ भरी पड़ी होती हैं। हमारी ज़िंदगियाँ भरी पड़ी होती हैं। एक नाख़ून जो है ना, काटते वक़्त अगर ज़्यादा कट जाए ना, तो वो तकलीफ भी सारा दिन साथ में रहती है, और तब एहसास होता है कि ये एक अंगूठा भी हमारे इस अंगूठे का एक जो ज़र्रा बराबर नाख़ून था, ये भी हमारे कितने काम का था, ये भी कितनी बड़ी नेमत थी। इसके कटने से भी हमें हमारी ज़ात पर, हमारी तकलीफ के अंदर कितना इज़ाफ़ा हुआ और कितना फ़र्क पड़ा है हमें। और उससे पहले सर से पाँव तक नेमतें हासिल रखते हुए, अपनी हर चीज़ अपने नेमतें रखते हुए, हम कितने आराम से कह देते हैं कि हम बोर हो रहे हैं। इसी तरह बनी इसराइल ने आराम से कह दिया, लन नस्बिरा अला तआमिन वाहिद, हम तो एक ही खाना खा-खा के बोर हो गए, अब तो हम नहीं खाएँगे। हमारे यहाँ लोगों के यहाँ कुछ लोग ये भी करते हैं कि दुनिया भर के अनवा अक़साम के खाने मयस्सर होते हैं। मैं आज ये नहीं खाऊँगी, मेरा तो दिल ही भर गया इससे। भई दिल क्यों भर गया? आप रिज़्क को इस तरह कह रहे हो? कहाँ आपको इल्म है कि ये रिज़्क कितनी अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है? उनसे पूछो जिनको ये मयस्सर नहीं, जिनके घरों में नहीं। तो ये बात हमने अपनी आदत में भी शामिल करनी है कि कभी रिज़्क की तौहीन नहीं करनी। कभी रिस्क की तौहीन नहीं करनी कि उठाओ इसको। बाज़ लोग तो खाना फेंक देते हैं बर्तन उठा के जहालत में। बाज़ लोग अपने आप को इतना तकब्बुर में मुब्तला कर लेते हैं कि वो खाने का एहतराम नहीं करते। वो खाने के ऊपर बातें करते हैं इस तरह, खाना अच्छा नहीं है, खाना ऐसा नहीं। भई आपको नहीं पसंद है, आप नहीं खाओ, लेकिन आप रिस्क को बुरा भला मत कहो। ये बात जाके बनी इसराइल से जुड़ती है कि बनी इसराइल ने आसमान से दिए हुए, आज भी आप देखिए कि हमारा खाना कहाँ से आता है? बेशक कि चीज़ें ज़मीन से उगती हैं, लेकिन बारिश आसमान से बरसती है। अगर बारिश आसमान से ना बरसे, ज़मीन कुछ भी उगाने के काबिल ना रहे। और ये जो इल्म, जो रिस्क में मैंने आपको बताया ना कि हर चीज़ जो है वो रिस्क है, औलाद भी रिस्क है, इल्म भी रिस्क है। इल्म कहाँ से आया? आसमान से आया ना, वही कहाँ से उतरी? आसमान से उतरी ना। तो
इसी तरह हर चीज जो है वो रिस्क में आती है। तो कभी भी अपने किसी भी रिस्क को, बाज लोग अपने चीजों को बददुआएं देने लग जाते हैं, बाज लोग अपनी औलादों को बददुआएं देने लग जाते हैं, बाज लोग अपनी जानवरों को बददुआएं दे देते हैं। कि मैंने देखा कि सुना है कि इस तरह लोग अपने बाज लोग जो जानवर पालते हैं, जिनके गल्ले चराते हैं, वो कोई जानवर बेचारा जानवर है, उसे क्या पता, वो इधर निकला उधर निकला, उसको बददुआएं देना, मर जा इधर ही, ये हो जा वो। यानी रिस्क को बुरा भला कहना। दूसरे लफ्जों में कहने का मकसद ये है कि ये एक बड़ा वसी टॉपिक है कि आपने रिस्क को कहीं पर भी अगर बुरा भला कहा तो आपको ये याद रखना चाहिए कि ये बात कहां जाके जुड़ेगी, बनी इसराइल की उस नाशुक्री से जाके जुड़ेगी कि जब बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने आसमान से इतना अच्छा खाना दिया, उन्होंने अपने पैगंबर से कह दिया हमने खाना नहीं खाना ये वाला, हम तो खा खा के आ गए तंग, हमने तो, अब तुम दुआ करो अपने रब से। अब ये दूसरी बात भी सामने आ गई कि उन्होंने नेमत का शुक्र तो तब करते कि जब नेमत वाले को अपनाते, नेमत देने वाले को अपनाते, नेमत देने वाले को ही नहीं अपनाया। क्यों? ताकि नेमत का शुक्र ना अदा करना पड़े। हमारे माशरे में कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके साथ लाखों एहसानात कर दो, वो कहते हैं अपना हक समझ के लेते रहते हैं, अपना हक समझ के दूसरे की सब चीजें लेते रहते हैं। लेकिन वो तो उसने उस वजह से, वो तो अपने उस वक्त, कहते हैं ना बाज लोग के क्या, फलां तो ऐसा है कि उसके सामने गर्दन भी कटा के रख दो तो वो कहेगा तुम्हारी गर्दन में तकलीफ होगी शायद तुमने इसलिए कटा दी। यानी कि एहसान नहीं समझते। क्यों? कि शुक्रिया ना कहना पड़े, शुक्रिया ना कहना पड़े। तो वो होती है नाशुक्री। जो शख्स बंदों का शुक्रिया अदा नहीं करता ना, वो कभी रब का भी शुक्रगुजार नहीं होता। क्योंकि बंदा आपके साथ मेहरबानी कर ही नहीं सकता उस वक्त तक जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो, अल्लाह की मर्जी ना हो, अल्लाह ना चाहे तो कोई किसी के साथ मेहरबानी नहीं कर सकता। बाज लोग शुक्रिया अदा करने से इसलिए घबराते हैं कि समझते हैं कि हमारी तो कच्ची हो जाएगी, हम तो शायद छोटे हो जाएंगे, हमारी तो शान में फर्क पड़ जाएगा, हम तो शायद वो हो जाएंगे और दूसरे दूसरे को तो हम नहीं। ये चीज आप अगर किसी बंदे ने भी आपके साथ अच्छा किया या आपने अल्लाह की कोई नेमत इस्तेमाल की, आपने शुक्र अदा करना है तो आपकी वो नेमतें आप पर बरकरार रहेंगी। अगर नहीं करेंगे, आप शुक्र अदा नहीं करेंगे, अल्लाह ताला इस कायनात का खालिक व मालिक है, पीछे कहीं जाकर हर नेमत का ताल्लुक अपने रब से ही जाके जुड़ता है। बाज लोग अपने माँ बाप की बड़ी नाशुक्री करते हैं, बड़ी नाकदरी करते हैं, जबकि ये भी एक नेमतें है ना, अल्लाह ने बख्शी हैं। तो अल्लाह ताला हर हर चीज को आप नोट करें कि उसका कनेक्शन पीछे जाके अल्लाह से जुड़ता है। तो जब कोई बंदा उन नेमत की नाशुक्री इसलिए करता है, अपने तकब्बुर में आके, गुरूर में आकर, अपने उस वक्त के मौज मस्ती में, उस नशे में गुम होकर अपनी नेमत को ठुकराता है। बाज लोग मुख्तलिफ नेमतें हैं ना, जिंदगी की मुख्तलिफ नेमतें हैं, तो उन नेमतों को बुरा भला सिर्फ इसलिए कहते हैं कि हमें शुक्रिया न, और बाज दफा बुरा भला नहीं कहते, शुक्रिया नहीं कहना चाहते इसलिए ओन नहीं करते, फायदा पूरा हासिल करते हैं, फायदा पूरा हासिल करते हैं। लेकिन और ये फिर किसकी बन गई ये आदत? ये बनी इसराइल ने ये हरकत की थी। ये हरकत किसकी है? ये बनी इसराइल की हरकत है, जिसका जिक्र अल्लाह ने यहाँ करके दिखा दिया। यहाँ पर जिक्र क्यों किया? आपको मुझे पता चले कि ये हरकत करते हुए ये याद रखना कि ये हरकत नहीं करनी। जिसने वो नेमतें बख्शी हैं, उसकी नेमतों पे भी शुक्र करना और नेमतें देने वाले से अपना रिश्ता इस्तेवार रखना है, क्योंकि बड़े बड़े नबी पैगंबर भी उसी के आगे झुकते हैं। उलुल अज़म पैगंबर भी उसी से मांगते हैं और वही देता है, और वो नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाता है। जब वो चाहता है पत्थरों को फाड़ के पानी निकाल देता है, जब वो चाहता है पानी से रास्ता सड़कें निकाल देता है और पानी को पहाड़ों की शक्ल बना देता है। रुक जाओ पानी को, एक कौन कहता है और पानी रुक जाता है। और लोग बनी इसराइल ने ये मंजर अपनी आंखों से देखा। वह अंतुम तंजुरून, अल्लाह ने कहा तुम देख रहे थे, तुम्हारे सामने। ये कोई ख्वाबों की बातें नहीं है, ये कुरान की बातें। और उन्होंने कहा कि मूसा तू अपने रब से दुआ कर। तो ये चीज ठीक नहीं है। हर शख्स को अपने रब से खुद अपने रब की नेमतों का इकरार करना चाहिए। नेमतों का इकरार ही दरअसल शुक्र है। नेमतों का इकरार ही दरअसल शुक्र है कि अल्लाह हम तेरी नेमतों का इकरार करते हैं। जब अल्लाह को ऑन करोगे, अल्लाह की नेमतों को ऑन करोगे, अल्लाह के आगे आजी इख्तियार करोगे, तो अल्लाह ताला खुश होता है ना इस चीज से। क्योंकि ये तो नाशुक्री की थी, इसीलिए तो फिर अल्लाह ताला ने यहाँ पर आप देखिए कि आगे नाशुक्री की आगे मैं उनकी बात मुकम्मल कर दूं कि दुआ क्या की। मूसा आप यानी खुद दुआ की तकलीफ में भी मुब्तला नहीं, इतनी सी मेहनत भी नहीं करना चाह रहे। आप उनकी सुस्ती देखिए। यहाँ पर एक चीज और भी कि बाज लोग ये चाहते हैं कि शॉर्टकट हो जाए, कोई शॉर्टकट हो जाए, किसी से दुआ करा लो, काम भी हो जाए, खुद हिलना भी ना पड़े, ना कुछ नवाफिल पढ़ने पड़े, ना कोई तिलावत करनी पड़े, ना कोई दुआ मांगनी पड़े, ना हाथ उठा के कहीं बैठ के अल्लाह के आगे 2 घड़ी रोना पड़े। अल्लाह को तो बीच में लाओ ही नहीं, हमारा काम हो जाए बस।
یعنی باہر باہر سے کام کرا لو. یہ دنیا کے ساتھ بھی ان کے طریقے ہوتے ہیں. فلانے تم فلانے سے کہہ کے میرا وہ کام کرا دو تاکہ ہمیں اس فلانے کی بیچ میں سے نہ تو شکریہ کہنا پڑے نہ اس کا احسان ہم پہ چڑھے, کوئی دوسرا کام بھی کرا دے. یہی طریقہ اللہ کے ساتھ بھی کچھ لوگ کرتے ہیں کہ اللہ کے بندوں سے کہنا کہ ہمارے لیے تو اب ہم نے تمہیں کہہ دیا ہے, بس لگ پیچھے جاتے ہیں, کہہ دیا بس تم نے کرنا ہی کرنا ہے. بس ٹھیک ہے, یہ تو بہت اچھی بات ہے, ایک مومن دوسرے کے لیے دعا کرے, لیکن خود بھی تو کرو. خود تو بنی اسرائیل کے طرز پہ مت جاؤ کہ بھئی ہم تو نہ نماز پڑھے, نہ روزہ رکھے, نہ قرآن تلاوت, نہ کچھ, اللہ سے کوئی نہ رشتہ نہ ناتا, اور دوسرے ہمارے لیے دعائیں کرتے رہے بیٹھ کے اور ہمارے کام بنتے جائیں. یہی طریقہ بنی اسرائیل نے کیا کہ موسیٰ ہم تو آ گئے پریشان, ہم نے تو ایک ہی کھانا کھانا نہیں, کیونکہ آسانی سے مل گیا تھا نا. جاتے نا ذرا کماتے, محنت کرتے اور پھر کما کے لاتے اور پھر پکا کے کھاتے, تو پھر کیسے کہتے کہ ہم یہ کھانا کھا کے بور ہو گئے. اصل میں اللہ نے بہت مہربانی کر دی تھی نا. تو اس میں سبق کیا ہے کہ جب اللہ بہت مہربانیاں کر دے تو آپے میں رہنا. پچھلی آیت میں بھی بتا دیا اللہ نے کہ کھاؤ پیو, رزق اللہ کا, لیکن فساد نہیں کرنا زمین میں. تو یہاں پر بتا دیا کہ وہ جب کھا پی کے بیٹھے اور ان کو کوئی مشقت تھی نہیں, تو کہنے لگے کہ ہم نے تو ایک ہی طرح کے کھانے کھا کے تو ہم ہو گئے بور, اب تم دعا کرو. یعنی دعا کی جو مشقت ہے, جو دعا مانگنے کی لذت ہے, اس میں بھی نہ جائیں, دعا مانگنے کی تکلیف بھی ہم نہ کریں. اتنی بھی شکر گزاری کرنے کے لیے وہ تیار نہیں تھی وہ قوم. آپ اس قوم کی ناشکری دیکھیے. تو ہم نے اس چیز سے بچنا ہے. یہ ساری چیزیں بہت ڈیٹیل سے میں اس لیے کھول رہی ہوں کہ ہم نے ان چیزوں سے جب بھی زندگی میں کوئی ایسا مرحلہ آئے تو بچنا ہے. دعا کا کسی کو کہنا اچھی بات ہے, اس سے نہیں رکنا ہے, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خود بھی اللہ سے اپنے رب کے سامنے گڑ گڑانا ہے, خود بھی رونا ہے, خود بھی دعا کرنی ہے. کیونکہ نبیوں کا بھی طریقہ یہی تھا کہ نبی بھی اللہ ہی سے مانگتے تھے, اللہ ہی سے. اب انہوں نے ایک چیز یہاں پہ اچانک میرے ذہن میں اور آ گئی ہے کہ بعض اوقات کسی کی کوئی مدد کر رہا ہوتا ہے نا کوئی بندہ, تو ایک بندہ مدد کر رہا ہے, ایک بندہ مدد لے رہا ہے. اب جو لے رہا ہے نا وہ اپنا وتیرا ہی بنا لیتا ہے کہ اب میں نے تو خود نہ ہلنا ہے نہ جلنا ہے, نہ میں نے کچھ کرنا ہے, اب یہ بیچارہ میرے ہتھے چڑھ جو گیا ہے, یہ میرے کام کر جو رہا ہے, تو اگلا کام بھی اسی سے کراؤ. پھر اگلا سمجھتے ہیں کہ یہ میرے ہی کاموں کے لیے مخصوص ہے, اس کا اپنا تو کوئی کام ہے نہیں. اب یہ اگر اچھا ہے تو بس اس کی اچھائی کوئی, جیسے قوم نے موسیٰ کو ہی پکڑ لیا کہ موسیٰ نے سمندر بھی پار کرا دیا, ہمیں بادلوں کا سایہ بھی مل گیا, کھانا بھی مل گیا, پانی بھی موسیٰ نے دعا کی مل گئی, اب ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے, موسیٰ بند کراؤ, یہ زمین کا کھانا نکلواؤ, کچھ کہہ کے کوئی پیاز لہسن ادرک شدرک اور تڑکے مڑکے لگائیں, ہم پیاز پیاز ڈالیں, کوئی ککڑی مولی کھائیں, کوئی ہم جو زمین اگائے, اب زمین سے ہمیں اگوا کے دو ان کو. اور یہاں دعا کرو تم اپنے اللہ سے خود ہی, ہمیں یہ ایک طرح کا کھانا نہیں کھانا. انداز دیکھیے آپ ناشکری کا, آپ اسٹائل دیکھیے اور یہ طریقہ کار دیکھیے, تو پھر اس سے آج کے معاشرے اور ماحول میں خود کو جوڑ کے اور یہ دیکھیے کہ کہیں اس طرح کا کوئی عمل ہم تو نہیں کر رہے. اگر کر رہے ہیں تو ہم نے یہ چیز نکال دینی ہے آج یہ سب پڑھنے سننے کے بعد, کیونکہ یہ کس کا عمل ہے, بنی اسرائیل کا. تو ہمارے لیے اللہ تعالی, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تم دعا کرو اپنے رب سے کہ زمین میں سے اگائے. اب وہ آسمان والے کھانے کو, اپنے کھانے کو, اچھے کھانے کو, اللہ کے پسند, جو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا, جو اللہ نے بنوایا, جو اللہ نے پکوایا, جو اللہ نے بھجوایا, اس سے منع کر رہے ہیں. کتنی بڑی ناشکری کر رہے ہیں کہ نعمتوں کو دھتکار رہے ہیں, نعمتوں کو ہٹا رہے ہیں, اور خود سامنے بھی نہیں آ رہے. آپ دعا کرو اللہ سے, یعنی کہ ہم کیوں دعا کریں, دعا ایک مانگنا جو ہوتا ہے نا, تاکہ پھر ہمیں شکر بھی نہ ادا کرنا پڑے, تاکہ ہم تو خود سامنے آئے بھی نہیں. اس کے اندر ایک نیگیٹو سے کریکٹر سامنے آ رہا ہے. آپ نوٹس کریں کہ کچھ لوگ جب اس طرح کی کوئی حرکت کرتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا, ہم کام بھی نکلواتے جا رہے ہیں اور کسی کو پتہ نہیں چل رہا. بالکل پتہ چلتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی یہ جو بات بتائی ہے, وہ اسی لیے بتائی ہے کہ ایسا کوئی کام نہ کرنا, ورنہ چھپی نہیں رہے گی بات. تو بنی اسرائیل نے کہا ہمارے لیے زمین سے اگواؤ سبزیاں اور دوسری چیزیں اور ککڑیاں اور یہ گندم اور یہ جو, تاکہ ہم وہ جو مسور اور دالیں شالیں اور یہ سب پیاز شیاز لہسن شسن, یہ قالا اتستبدلون. آگے سے موسیٰ نے کیا جواب دیا, کہا موسیٰ نے تم کیا بدلنا چاہتے ہو, الذی اسے جو ہوا وہ ادنا کمتر ہے, تم اس آسمانی کھانے کو اس زمینی کھانے کے ساتھ تبدیل کر رہے ہو, جبکہ وہ تو اعلیٰ ہے, وہ تو اچھا ہے, وہ تو اللہ نے پسند کیا, اللہ نے پکوایا, اللہ نے بھجوایا, اللہ نے تمہارے لیے پسند کیا. تو کتنے اس کے فائدے ہوں گے, صحت کے لحاظ سے بھی, ہر لحاظ سے بھی کتنا بیسٹ ہوگا. جو اللہ نے تمہارے لیے پسند کیا, وہ اتنے بہترین کو تم بدل رہے ہو ادنا کے ساتھ, یعنی جو اس سے کمتر ہے اس کے ساتھ, بالذی بدلے اس کے جو ہوا وہ خیر جو بہتر ہے.
یعنی جو اللہ نے تمہارے لیے بہتر قرار دیا، پسند کیا، پکوایا، بھجوایا، محنت کی، تم اس کے اوپر ترجیح دے رہے ہو، تم بدل رہے ہو اس کو۔ موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا، اہبطوا، اتر جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ مصر شہر میں، فَإِنَّ لَكُمْ، بے شک پھر تمہارے لیے ما جو سألتم، مانگا ہے تم نے، یہ سبزیاں، یہ ککڑیاں، یہ پیاز، یہ لہسن، یہ ادرک، یہ ساری جو تم پکانا کھانا چاہتے ہو، زمین سے اگانا چاہتے ہو، تو چلے جاؤ پھر وہاں۔ یہاں تو اللہ کا کھانا آ رہا ہے نا، اللہ نے تمہیں بادل دیے، سایہ دیا، یہ دیا، وہ دیا، پانی دیا، سکون سے بیٹھے ہو، گرم گرم روز تمہارے پاس آ رہے ہیں، تمہارے پاس میٹھے آ رہے ہیں، چیزیں آ رہی، تم کہہ رہے ہو کہ ہمیں اپنے رب سے کہو کہ ہمارے لیے دعا کر دو، تم دعا کر دو اور اپنے رب سے کہو ہم تو بور ہو گئے، کھانا نہیں کھائیں گے، ہمارے لیے یہ چیزیں نکالو اور وہ زمین سے۔ اگر پھر تم نے اللہ کا آسمانی کھانا یہاں بیٹھ کر نہیں کھانا تو پھر چلے جاؤ ایسی بستی میں جہاں پر یہ ساری چیزیں ملتی ہیں، دکانوں پہ سے خریدو، جا کے اگواؤ اور پکواؤ اور کھاؤ اور جو کرنا ہے اپنی مرضی کرنی ہے۔ تم نے خیر کے اتنے خیر والے کھانے کو، اتنے عمدہ کھانے کو، اتنے اچھے کھانے کو تم نے ایک کم، اس سے کم درجے کے کھانے میں تبدیل کرنا چاہتے ہو، اس سے کم کے اوپر تم راضی ہو گئے ہو، تو پھر جاؤ، چلے جاؤ، اتر جاؤ شہر میں، چلے جاؤ، جا کے تم یہ سب کرتے رہو۔ اور پھر کیا ہوا، وَضُرِبَتْ، اور مار دی گئی، علیہم ان پر، وَضُرِبَتْ مار دی گئی، علیہم ان پر، الذلت ذلت، والمسکنہ اور محتاجی۔ تو کیا ہوا ان کے ساتھ، مار دی گئی، چپکا دی گئی، ان کے اوپر انڈیل دی گئی، ان کو مبتلا کر دیا گیا، ذلت کے ساتھ، رسوائی کے ساتھ، محتاجی کے ساتھ، غریبی کے ساتھ، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ پلٹے ساتھ غضب کے اللہ کی طرف سے۔ اتنا اللہ تعالیٰ کو اس بات پر غصہ آیا، غضب کا لفظ آیا یہاں پہ، کہ ناشکری، اور وہ بھی اس طرح کی جو رویہ انہوں نے پیش کیا، اس پر پھر اللہ کا غضب نازل ہوا ان کے اوپر، اللہ کی ناشکری کے ساتھ، اللہ کے غضب کے ساتھ پھر وہ وہاں سے نکال دیے گئے، محتاجی اور ذلت اور رسوائی اور بے عزتی اور حقارت کے ساتھ۔ ذالک، یہ بِأَنَّهُمْ، بوجہ اس کے، ان کی وجہ بتائی گئی کہ یہ ذلت اور یہ محتاجی اور یہ رسوائی اور یہ بے عزتی اور یہ سارا مقام مرتبہ چھنا کیوں، کانو تھے وہ، یکفرون، وہ کفر کرتے تھے، وہ انکار کرتے تھے، کس بات کا، بھی آیات اللہ، ساتھ آیات کے، آیات کون سی، ایک کونی آیات ہوتی، ایک شرعی آیات ہوتی، شرعی آیات تو ان کو وہ مل رہی تھی نا جو موسیٰ کتاب لے کر آئے تھے، اور آیات کونی، آنکھوں سے دیکھی ہوئی آیتیں، نشانیاں اللہ کی، کون سی، سمندر پھٹا تھا، راستہ بنا تھا، ان کا دشمن ان کے سامنے غرق ہوا تھا، صحرا میں اللہ نے بادل کھڑے کر دیے تھے، آسمان سے ان کے لیے گرم گرم کھانا بھیجا، پھر پتھر سے اللہ نے ان کے لیے 12 چشمے پانی کے پھٹائے، تو کیا یہ اللہ کی آیتیں نہیں تھی، یہ اللہ کی نشانیاں نہیں تھی، اور انہوں نے آنکھوں سے دیکھا نہیں تھا، انہوں نے پھر بھی انکار کر دیا اس وجہ سے، اور اس اللہ کی نعمتوں کو اقرار نہیں کیا، شکر نہیں کیا، الٹا برا بھلا کہا، اور کہا اب تم یہ ہمیں چیزیں نکلوا کے دو، تو پھر جاؤ یہ چیزیں جدھر سے لینی ہے چلے جاؤ وہاں سے، اپنے پیاز لہسن ادرک دال مسور اور منگو جو کچھ مونگ مسور کھانی ہے کھاتے رہو، پھر جا کر جب تمہیں اللہ کا دیا کھانا پسند نہیں ہے تو پھر چلے جاؤ یہاں سے، اپنی زندگی اپنی مرضی سے جا کے جیو۔ اور پھر اللہ کا وباؤ، اور وہ پلٹے، وہاں سے نکالے گئے، بغضب من اللہ، ساتھ غضب کے جو اللہ کی طرف سے، ذالکا، یہ بانہم، وجہ اس کے، کانو تھے وہ، کفر کرتے، وہ انکار کر رہے تھے اللہ کی نعمتوں کا، اقرار نہیں، جب کوئی بندہ اقرار نہیں کرتا تو اس کا دوسرا کیا ہے، اپوزٹ، انکار ہو جاتا ہے، جب شکر نہیں کرتا تو سمجھ جائیے کہ وہ نعمت کا اقرار ہی نہیں کر رہا، جب اقرار نہیں کر رہا تو پھر انکار ہی ہے نا، اقرار جو ہے وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، اور انکار جو ہے وہ ایک الگ، اقرار جو ہے وہ شکر سے جڑ جاتا ہے جا کر، کہ ہاں جی اللہ نے کوئی نعمتیں دی ہوئی ہیں، اور جب بندہ اقرار ہی نہ کرے تو وہ انکار ہو جاتا ہے، اور انکار کفر ہے، وہ جا کے ناشکری سے جڑ جاتا ہے، تو آپ پھر اللہ کے غضب کے ساتھ پھر لوٹے، اس لیے کہ وہ وجہ بتا دی اللہ نے، اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتے، غضب نہیں کرتے، لیکن وجہ بتا دی کہ یہ وجہ تھی، اس وجہ سے آپ کو ساری وجہ میں نے سمجھائی ہے، کہ آپ ان کا رویہ، منفی رویہ دیکھیے، کہ اتنی مہربانیاں، اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی ان کا رویہ یہ تھا، تو پھر جب ان کو یہ جواب ملا اور یہ غضب کے ساتھ ان کو پلٹایا گیا، تو ساتھ اللہ نے وجہ بتا دی کہ یہ تمہارے اپنی وجہ سے۔ اب دوسرے لوگ جو بنی نوع انسان ہے، جب اس قرآن کی ان آیات کو سنیں گے، ان کے لیے کیا، اس میں کیا سبق ہوگا، کہ جب بھی اللہ اپنی نعمتیں دیتا ہے کبھی انکار نہیں کرو، اللہ کا شکر کرو، اقرار کرو، توبہ کرو، اللہ سے عاجزی اختیار کرو، ورنہ اللہ کا غضب ہو جاتا ہے، اللہ کی ناراضگی ہو جاتی ہے، اتنی شدید ناراضگی ہو جاتی ہے اللہ کی جب کوئی نعمتوں سے اللہ کی آیات سے انکار کرتا ہے، کون سی، ایک اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے، وہ بھی آیات سے انکار ہے نا، شرعی آیات جو اللہ نے منع کر دیا وہ کرتا ہے،
جس کا اللہ نے حکم دیا وہ نہیں کرتا تو وہ بھی انکار ہے نا. اور دوسرا اللہ کی کونی آیات سے انکار کہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ اللہ اس کائنات کا خالق و مالک ہے. کون چلاتا ہے سورج کو, کون چلاتا ہے چاند کو, کون نکالتا ہے ستاروں کو, کون بارش دیتا ہے, کون ہوا چلاتا ہے, کون بارش برساتا ہے, کون بچوں کو ماں کے پیٹ میں کھانا دیتا ہے, زندہ رکھتا ہے, پیدا کرواتا ہے, بڑا کرتا ہے, کون ہے اتنے پھل پھول درخت ہر چیز کا مالک, کون اس میں رنگ بھر دیتا ہے, کون ان پھولوں سے ان پودوں سے پھل نکالتا ہے, کون ہے جو اس کا نظام ہستی چلا رہا ہے. وہی ہے نا جو نظام ہستی چلا رہا ہے. تو اس کی نعمتوں کا اقرار کرنا ہے. اگر اقرار نہیں کیا, اس کی ساری آیات کو دیکھتے ہوئے, کونی آیات کو دیکھتے ہوئے بھی اس کا انکار ہے, تو یہ کفر ہے. کیونکہ جب کونی آیات بندہ دیکھتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے, اللہ کی طرف پلٹتا ہے, اللہ سے رجوع کرتا ہے. یہ ہے اللہ کا شکر. اللہ کی نعمتوں کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ہماری آنکھیں ہیں تو ہم ان کونی آیات کو دیکھ سکتے ہیں. کسی اندھے کو پکڑ کے دیکھو, ایک دن پوچھو اس سے کہ تمہیں پتہ ہے سمندر کیسا ہوتا ہے, تمہیں پتہ ہے کہ بارش کیسے برستی ہے, تمہیں پتہ ہے کہ پھولوں کے رنگ کتنے ہوتے ہیں, تمہیں پتہ ہے کہ ایک آم سے یا کسی بھی درخت جو اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ, اپنے پورے حسن و جوانی کے ساتھ, اپنے جب پھلوں سے لدا ہوا کھڑا ہوتا ہے, کتنے ڈفرنٹ کلر کے اس میں لگے ہوتے ہیں پھل, اور گرین کلر کا درخت, اس کے اوپر اورنج کلر لگے ہوئے ہیں, اورنج لگے ہوئے ہیں, ایک یلو کلر کے آم لگے ہیں, کیسا دکھتا ہے. کسی اندھے سے پوچھو نا تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے, اور ہم کتنے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ ہماری تو ہمارے پاس کیا ہے, ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں, ہمارے پاس تو یہ نہیں ہے, ہماری تو وہ دعا قبول نہیں ہوئی, ہمارا تو یہ نہیں ہوا, ہر وقت ناشکری, ہر وقت ناشکری. تو یہ ناشکری اتنا بڑا جرم ہے کہ جب یہ بنی اسرائیل نے کی تو پھر بغضب من اللہ, اتنا ناراض ہوا اللہ, اتنا ناراض ہوا, اور ساتھ وجہ ناراضگی کی وجہ بتا دی. ذالکا, یہ وجہ تھی, بھی انہم کانوا یکفرون, وہ کرتے تھے کفر, کس کے ساتھ, بھی آیات اللہ, اللہ کی آیات کے ساتھ. اور ایک وجہ اور بھی بتا دی, وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ, اور وہ قتل کرتے تھے نبیوں کو. یعنی کہ جب نبی اتارے اللہ نے, یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یاد دلایا کہ اس زمانے میں بعد میں بھی جب اللہ تعالیٰ نے نبی اتارے تو انہوں نے نبیوں کی بات ماننے کے بجائے کہ کون مانتا پھرے کون سنتا پھرے, نبی کو ہی قتل کر دو, کہ نہ وہ ہمیں ہدایت کرے, نہ ہمیں سننا پڑے, نہ ہمیں بولنا پڑے. اب آج کے دور میں آپ دیکھیے کہ قتل تو خیر اس بندے کو نہیں کرتے جو, لیکن جو کوئی نیکی کی بات کرتا, ہدایت کی بات کرتا, لوگ کہتے ہیں اس کے پاس یہی باتیں ہیں, چھوڑو یہاں سے نکلو. تو یعنی کہ آپ یہ دیکھیے کہ کتنا بڑا جرم ہے یہ, کہ انہوں نے انبیاء کو قتل کیا, انہوں نے انبیاء کو قتل کیا بغیر الحق کی, بغیر حق کے. یعنی کوئی اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ اتارے نبی, اور حق کا پیغام لے کر آئے نبی, لیکن انہوں نے بغیر حق کے, یعنی سچ کے ساتھ اتارے گئے نبیوں کو, حق کے ساتھ اتارے گئے نبیوں کو, اللہ کا پیغام لانے والوں کو قتل کر دیا. اس بات کو ختم کر دیا کہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری. جب نبی نہیں ہوں گے تو بتائے گا کون سنے اللہ کی باتیں, چھوڑو. یعنی اللہ کی بات بتانے والے کو ہی ختم کر دیا. تو آپ یہ دیکھیے کہ اس دور اور اس معاشرے کے ساتھ ریلیٹ کریں اس بات کو, کہ اللہ کی بات بتانے والے اور اللہ کی بات سمجھانے والے کو مارنا, یا اس کے یہ کتنا غضب کو دعوت ہے, اللہ کی غضب کو دعوت ہے ناشکری کرنا. کیونکہ بنی اسرائیل کو اللہ نے جب ذلیل کر کے اور رسوا کر کے اور ذلت اور مسکنت اور محتاجی کے ساتھ پلٹایا, تو بتایا کہ یہ تمہارے قصور تھے کہ تم اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور تم نبیوں کو قتل کرتے تھے. ذالکا, یہ بیما, بوجہ اس کے جو عصوا ہوا, وکانو یعتدون, انہوں نے کی تھی نافرمانی اور وہ حد سے نکل گئے تھے. یہ کر دی اللہ نے بات. یہاں پر آیت نمبر 61 یہاں پر کمپلیٹ ہو گئی ہماری, کہ وہ یہ جو وجوہات تھیں یہ ساری باتیں نافرمانی میں آئیں. کہ جب آپ نے سنا, پیچھے ہم آیت پڑھتے ہوئے آئے, سمندر کے کنارے آئے, کوئی اللہ پہ توکل نہیں تھا کہ اب اللہ کا نبی ہمیں اس ظالم بادشاہ سے چھڑا کے یہاں تک لے آیا, تو آگے بھی کچھ نہ کچھ, تو موسیٰ ہمیں تو یہاں مروانے لے کر آیا. یعنی اس وقت بھی بری سی بات منہ سے نکالی, نہایت ناقدری اور ناشکری کی. پھر جب اللہ تعالیٰ نے راستہ بنا دیا, موسیٰ نے کہا میرا رب میرے ساتھ ہے, فکر نہیں کرو, میں اللہ سے دعا کروں گا. اللہ سے دعا کی, اللہ نے راستہ سمندر سے پھاڑ کے راستہ بنا کے باہر نکالا. اب تب تک صحرا میں آ گئے جہاں پیر بھی جل رہے تھے, اللہ نے فوراً بادل بھیجے ٹھنڈے اور سایہ کرا دیا. بھوک لگی, موسیٰ بھوک لگ رہی ہے, اللہ نے آسمان سے فوراً کھانا مانگا بھیجا. جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی, جب اور موسیٰ علیہ السلام پھر پیاس لگ رہی ہے, تو اللہ نے فوراً پانی کا انتظام کیا, رکنے کا انتظام کیا, ٹھہرنے کا. وہاں کوئی برتن تو نہیں تھے, کوئی گھر تو نہیں تھے, اگر اللہ کچا کھانا بھیج دیتا پکاتے کیسے؟ اللہ نے ہر چیز کا خیال رکھا, ہر چیز کا خیال رکھا.
وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے اپنے بندوں کے ساتھ. اور بندوں کی ناشکری دیکھو، ہم تو ایک ہی طرح کی کھانا کھا کے ہو گئے ہیں بور، اب تو ہمیں یہ سبزی ککڑی اور گندم وغیرہ اور یہ چیزیں جو ہے نا اب وہ دلا، اور ہم بس ہم نہیں کھا رہے. تو موسیٰ کو بھی شدید غصہ آیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم بدلنا چاہتے ہو ایک اچھی چیز کو ایک بری چیز کے ساتھ، کمتر چیز کے ساتھ. مطلب بری نہیں، کمتر، یعنی اس سے کم درجے کی ایک آسمانی خوراک کو ایک آسمان سے پکی پکائی. کتنی عزت کی بات ہے، کتنے آنر کی بات ہے کہ اللہ آپ کی اللہ آپ کے لیے کھانا پکوا کے بھجوا رہا ہے، فرشتے لے لے کے آ رہے ہیں گرم گرم ٹرے، جس کی آپ کو آپ کی اوقات ہے کیا؟ وہاں فرعون جو تھا وہ اس نے تو آپ کو آپ کے بیٹوں کو زندہ قتل کر رہا تھا اور آپ کی بیٹیوں کو لونڈیاں بنا رہا تھا، اور آپ لوگوں کو ذلت اور رسوائی میں اس نے ڈالا ہوا تھا. وہ زندگی تو دیکھو ذرا، اور پھر یہ زندگی تو دیکھو، اور پھر اللہ کو اون ہی نہیں کر رہے ہو. کہہ رہے ہو کہ موسیٰ تم دعا کر لو اللہ سے اپنے، ہمیں نہیں چاہیے، یا ہمیں تو یہ چیزیں چاہیے. تو پھر ٹھیک ہے، جاؤ اپنی چیزیں خود ہی کرو جا کے جہاں پہ تمہیں ملتی ہیں اچھی. جب تم آسمانی چیزوں کو چھوڑ کے زمینی چیزوں کو پسند کر رہے ہو تو جاؤ. اسی وجہ سے پھر اتنی ذلت اور اتنی رسوائی اور اتنی مسکنت ملی کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرو گے اور حد سے نکل جاؤ گے. تو حد سے نکل جانا کس میں آ گیا؟ حد سے نکل جانا، حد سے ہی نکل گیا نا. ایک حدیں اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں. ہر اللہ تعالیٰ نے دیکھے قرآن میں بھی اپنے دین کی بھی، اپنے ہر چیز کی، زندگی کی ہر معاملے میں ہماری کچھ حدود قیود مقرر کی ہیں. جب انسان حدود اور قیود سے باہر نکلتا ہے نا تو وہ پھر نقصان ہی اٹھاتا ہے. جیسے بنی اسرائیل نے نقصان اٹھایا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یعتدون کا لفظ بتا دیا کہ جب کوئی حد سے نکلے گا تو یہ جا کے معاملہ کس سے جڑے گا؟ بنی اسرائیل سے جا کے جڑے گا. تو آپ سمجھ جائیے کہ جب بھی اللہ نے جو حدود مقرر کری ہیں، اگر کوئی انسان اس حدود کی نافرمانی کرتے ہوئے ان حدود سے باہر نکلے گا تو وہ نافرمان کہلائے گا. وہ پھر کیا یکفرون بآیات اللہ، وہ کفر کرتے تھے، وہ انکار کرتے تھے، نافرمانی کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے ساتھ، قتل کرتے تھے اور یہ حرکتیں کرتے تھے. یہ بتایا کہ اس وجہ سے اللہ اتنا زیادہ اللہ کو غصہ آیا، شدید، اتنا شدید غصہ. غصے والی بات ہے یہ اللہ نے جو غصہ آنے کی وجہ بتائی. کیوں بتائی؟ آپ کو، مجھے اور رہتی دنیا تک کے ہر انسان کو، کہ باقی لوگ یہ حرکتیں نہ کریں، ناشکری نہ کریں، نا قدری کی انہوں نے آسمانی کھانے کی تو نا قدری نہ کریں. اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ جو علم ہے یہ بھی آسمان سے اترا ہے وحی کی شکل میں. پھر اللہ نے کتنے رزق جو ہماری زندگی میں ہر وہ چیز رزق ہے، میں بار بار بتا رہی ہوں، جو ہمیں دیا. تو اللہ نے ہمیں کھانے پینے کے لیے، تو اللہ نے کہا کھاؤ اور پیو، کلو وشربو، پچھلی آیت میں، کہ کھاؤ پیو لیکن اتراؤ نہیں، اٹھلاؤ نہیں، دوسروں کو کمتر نہیں سمجھو، اپنے آپ میں رہو، اپنے رب کے آگے شکر گزار بندے بنے رہو، اپنی حدوں کے اندر رہو. جن حدوں کے اندر جینے کے طریقے اللہ نے اس قرآن میں سکھائے ہیں وہ سیکھو، علم حاصل کرو اور اس کے مطابق اپنا جیون جیو. اتنے بے مہار نہیں بن جاؤ کہ حدوں کو توڑ دو کسی بھی معاملے میں، زندگی کے کسی بھی معاملے میں. یہ لیسن بہت طویل ہو جائے گا، اس بات بہت طویل ہے کہ زندگی کے بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں انسان اپنی حدوں سے باہر نکل جاتا ہے. تو یہ حدوں سے جو باہر نکلنا ہے نا، یہ اللہ کو قطعی پسند نہیں ہے. اللہ نے بھی انسان کے ایک حدیں مقرر کر دی ہیں کہ اپنی حدود کے اندر رہو. اور آپ یہ دیکھیے کہ جو اللہ کے حدود کو توڑتا ہے پھر وہ بھی کفر ہے. اور جو اس دنیا میں بھی جو کچھ حدیں مقرر ہیں نا، یہ ہمارے لیے سیکھنے کی چیز ہے کہ ایک اگر عورت ہے، کیونکہ لیڈیز کی کلاس ہے تو میں یہاں بھی یہ چیز واضح کر دوں، ٹائم بہت ہو گیا، کہ اگر کوئی عورت ہے اور اپنی حدود میں رہتی ہے، اس کے شوہر نے اس کو اختیارات دیے ہوئے ہیں یا جو کچھ بھی ہے، ایک حد ہے، جب وہ اپنی حد سے باہر نکلتی ہے تو وہ پھر نقصان اٹھاتی ہے، نافرمانی کے زمرے میں چلا جاتا ہے. اسی طرح اولاد ہے تو اس کی بھی کچھ حدود ہیں کہ وہ اس کے اندر رہ کر اپنے ماں باپ سے بھی فائدہ لے. اسی طرح شوہر بیوی، اس طرح رشتے، اس طرح ناطے، اس طرح ہر چیز. حتیٰ کہ اللہ نے تو حدیں مقرر کر دی نا کہ اس ادھر نکلو گے تو پھر یہ چیزیں منع ہے. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ انسان جب علم حاصل کرتا ہے، سیکھتا ہے اور ساتھ میں عمل کی دعا بھی کرتا ہے اور نیت بھی رکھتا ہے، تو پھر اللہ کے حدود اور قیود کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگی گزارتا ہے تو وہ اللہ کی فرما برداری ہوتی ہے. لیکن جب اللہ کے حدود اور قیود کو توڑ دیتا ہے اور اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنی من مرضی کا جیون جیتا ہے، جو اپنے دل میں آئے وہ جیتا ہے، جدھر کہتے ہیں نا اپنے سینگ سمائے ہم تو وہ کریں گے، ہمارا تو دل یہ چاہتا ہے، ہمارا جو دل چاہتا ہے ہم وہ کریں گے. تو یہ جو ہے وہ حدوں سے نکلنا ہے جو اللہ کو نہایت ناپسند ہے، جو بنی اسرائیل نے کیا تھا، جس پر اللہ کو شدید ناراضگی کا اظہار اللہ تعالیٰ نے کیا اور کر کے قرآن میں بتایا، تاکہ ہمیں اور آپ کو رہتی دنیا تک کے ہر انسان کو پتا ہو کہ اپنی حدوں کے اندر رہنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حدود کے اندر رہنے والا بنائے اور اپنی حدود کی حفاظت کرنے والا بنائے اور اللہ کے حکم احکام کے اوپر چلنے والا بنائے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی نعمتیں پانے والا اور نعمتوں کو پا کے شکر کرنے والا بنائے.
آمین ثم آمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ